اور اب کچھ مہنگائی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سیالکوٹ میں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ بچوں اور بڑوں کا پسندیدہ ناشتہ یعنی کہ بیکری آئٹمز جو ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی اشیاء ہیں جن کا ذکر سرکاری ریٹ لسٹ میں بھی نہیں کیا جاتا، اور اس حوالے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے ندیم عطا غوری سے۔ ندیم، بتائیے گا کیا قیمتیں ہیں اشیاء ضروریہ کی؟ ارے بالکل، سیالکوٹ کے شہری سب سے زیادہ ناشتہ بیکری آئٹمز کا کرتے ہیں، جن میں انڈے، بریڈ، رس اور بسکٹ کے علاوہ تمام بیکری آئٹمز بھی شامل ہیں۔ لیکن آج تک مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے یہ چیزیں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اس وقت ایک بیکری کے اندر ہی موجود ہوں، جہاں پر کچھ لوگ خریداری کرتے ہوئے موجود ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ جی آپ بتائیے گا، آپ کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ جی یہاں پہ بریڈ، انڈے نہیں بلکہ جتنی بھی عام آئٹمز ہیں، جیسے کہ جہاں بھی کیک، رس وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو بچے کھاتے ہیں، وہ ہر چیز مہنگی ہے۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے ہمیں ریلیف دیں تکلیف۔ دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کیوں اتنی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں؟ یہ آپ کسٹمر جو ہے وہ بھی ہم سے یہی بات کرتے ہیں کہ اب چیزیں جو ہیں کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہماری بھی ایک مجبوری ہے، کیونکہ ہم جب بھی بازار سے مال پرچیز کرنے جاتے ہیں ہر دفعہ ہی ریٹ زیادہ ہوئے ہوتے ہیں۔ ان دکاندار کا بھی یہی کہنا تھا کہ پیچھے سے جن چیزوں سے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، جن اشیاء سے، وہ چیزیں ہی پیچھے سے مہنگی ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ندیم، بہت تفصیلات کے لیے۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کنزیومر رائٹ ایسوسی ایشن کے رہنما کوکب افضال صاحبہ۔ کوکب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کوکب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت مارکیٹ میں کنزیومر رائٹس کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے؟ ریٹ لسٹ چیک کی جا رہی ہے؟ کوکب صاحب، ریٹ لسٹیں جو ہے پورے خصوصی طور پہ کراچی میں، تمام دوسرے شہروں میں یہ کمشنر کراچی جو جاری کرتے ہیں۔ ریٹ لسٹ جاری کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس ریٹ لسٹوں پہ عمل کتنا ہوتا ہے۔ عمل 1% بھی عمل نہیں ہوتا۔ 1% کیا، میں کہتا ہوں 1% بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ یہ صرف ریٹ لسٹیں جو ہیں حکومت کی جو خانہ پوری ہے وہ کرنے کے لیے، حکومت کو دکھانے کے لیے ریٹ لسٹیں کمشنر سیکریٹریٹ ہے وہ جاری کرتا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جو ان کی ٹیم ہے، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور تمام جتنے بھی مختار کار، وہ کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ریٹ لسٹ جو ہے اس میں اور مارکیٹ کی جو قیمتیں ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس طرح کی ریٹ لسٹیں جاری کرنا کا کیا مقصد نظر آتا ہے؟ کیونکہ ریٹ لسٹ جو ہے جب جاری کی جاتی ہے اس کو بیچا جاتا ہے، اس سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ریٹ لسٹ ہے 2 روپے کی، وہ 20 روپے، 25 روپے، 50 روپے آتی ہے کہ اس کو دکاندار کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ریٹ لسٹ نہیں لگاؤ گے تم تمہارے پر فائن کر دیں گے۔ وہ ڈر کے خوف سے ان کا جو ایک پینٹر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے اور تمام دکانوں پر اکٹھا روزانہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک جانب تو ریٹ لسٹ ایسی لگائی جا رہی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیشتر دکاندار ایسے ہیں جن کے پاس ریٹ لسٹ موجود نہیں ہوتی، اور جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان سے ریٹ لسٹ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو بدتمیزی کی جاتی ہے۔ کنزیومر کے رائٹس کیا ہیں؟ اگر ان کے ساتھ اس طرح بیہیو کیا جائے تو وہ اس کے خلاف کس کارروائی کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ بھی کنزیومرز کو تھوڑا سا آگاہ کیجئے۔ دیکھیے، وہ اپنی جو شکایت ہے متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان اور متعلقہ کمشنر کو جو ہے اپنے اپنے شہروں کے وہاں پہ بھیج سکتے ہیں، مگر ہمارا ساری فیصلہ لگتا ہے کہ وہ مہنگی اشیاء تو خرید رہا ہے مگر وہ کہیں کمپلین کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اکثر و بیشتر ہم اپنی کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں تو مہنگائی کا تو اب ہر جگہ ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مگر ہم صارفین سے آپ کے توسط سے بھی یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جس علاقے میں، جس مارکیٹ میں مختلف خصوصی اشیاء میسر آ رہی ہیں مہنگی، اس کے خلاف جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ریٹ لسٹ ہے یا اگر اخبارات میں ریٹ لسٹ شائع ہوتی ہے اس سے آپ کا چیک کرنا بھی آپ کا فرض ہے، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کے اگر وہ آپ کو اشیاء نہیں مل رہی تو آپ اس کی کمپلین کریں، تاکہ اور وزیر اعظم کے پروٹوکول جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ جا کے کمپلین کریں، زیادہ سے زیادہ کمپلین کریں گے تاکہ یہ آپ کو معلوم ہو کہ کنزیومرز کی جانب سے جو ہے وہ شکایتیں آ رہی ہیں۔ ہمارے پاس بھی کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان میں
चंद एक यानी मैंने जिस तरह बताया कि कंज्यूमर जो है वो शिकायतें दर्ज करता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स को ये नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको कंप्लेन कहाँ रजिस्टर करवानी है, और यही मामला है कि दुकानदार इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कहीं रेट लिस्ट प्रोवाइड की जाती है तो कीमतें ज़्यादा होती हैं, कहीं रेट लिस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती। कौकब इकबाल साहब, आपने हमसे बात की, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।